بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، داخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی داخل ہو گیا ہے۔ زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اس سے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، قتل نہیں کریں گے، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا، دوں گا۔ تو پھر حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ تو اس نے کہا، میں بھی دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ اس نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم اور کرسی، تین ہے، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں ہے۔ کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، چھٹی نماز نہیں ہے۔ اور کہا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ فرمایا، خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 دن میں نہیں۔ اس نے کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائی ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں ہے۔ اور کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہے۔ کہا، وہ بتاؤ جس کا 10 نہ ہو، یعنی وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہ ہو۔ فرمایا، فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطًا يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، اور اس میں 11 نہیں ہے۔ عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں ہے۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہ ہو۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہ ہو۔ فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں ہو۔ تو کہا، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے اور ایک چاند دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں ہے۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، کہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ سب سے بہترین دن بتاؤ۔ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ سب سے بہترین رات بتاؤ۔ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ تو فرمایا، ماہ رمضان المبارک کا۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کی مکر کا اقرار کیا۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، والصبح اذا تنفس، میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا؟ ان سے بات کی۔ فرمایا، 7 زمین و آسمان۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ القرآن، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید بھی لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ تجارت کا ہے، نہ صدارت کا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ کسی جماعت کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے۔ اور کہا وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہیں۔ اور کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی۔ ایک بول میں بچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہیں۔ اس میں دونوں بچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگا اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، اور تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں گا؟ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی آپ دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے میں بھی نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع دنیا میں نہیں بلکہ اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہیں۔
اور ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ احادیث بیان کرنے میں آپ کو بہت ہی بلند مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر کہ اس کا ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف سے پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کے مراتب، آپ کے دادا آتش پرست تھے اور والد بزرگوار کا بسطام کے عظیم بزرگوار میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادر ہی میں ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی، اس قدر بے قلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادرزاد ہو، اس کے بعد چشم بین اور اس کے بعد گوش و ہوش، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر ایک اچانک مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، انشکرلی والی والدی کا، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اس وقت اپنی والدہ سے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دست بردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنا لی اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہیں مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے نا وہ اٹھا لاؤ۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کہاں ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا بسطام واپس چلے جاؤ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطعاً پانی نہیں تھا، چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لایا۔ میری آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی اور میں رات بھر پانی لیے کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالے میں منجمد ہو گیا۔ اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا خدا نہ کرے آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پئیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ اس طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن میں رات بھر اسی پریشانی میں کھڑا رہا کہ نہ معلوم دائنا پٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف پٹ کھل گیا تو حکم عدولی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہیں خدمتوں کی برکت سے یہ مراتب مجھ کو حاصل ہوئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر کیلی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر اور خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر 5 سال تک سائے بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا اور اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے خداوند تعالیٰ تک
پہنچنے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ آپ مسجد میں داخلے سے قبل دروازے پر کھڑے ہو کر گریہ ازاری فرماتے تھے، اور جب وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حائضہ عورت کی طرح نجس تصور کرتا ہوا روتا ہوں کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا، اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بستان میں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ آج کے سفر میں کسی نے پوچھا کہاں کا مقصد کیا ہے تو فرمایا حج کا۔ تو اس نے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو فرمایا 200 دینار ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عیال دار ہوں، لہٰذا یہ رقم مجھ کو دے کر 7 مرتبہ میرا طواف کر لیجئے تو اس طرح آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ آپ نے اسی کے کہنے پر عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا۔ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہونے لگا اور آپ کا کلام عوام کے ذہنوں سے بالا تر ہو گیا تو آپ کو 7 مرتبہ بستان سے نکالا گیا، اور جب آپ نے نکالنے کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ تم نہایت برے انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شہر کا سب سے برا انسان بایزید ہو وہ شہر سب سے اچھا ہے۔ ایک شب آپ عبادت خانہ کی چھت پر پہنچے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں خون آ گیا، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی 2 وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، دوم یہ کہ ایام طفولیت میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوف زدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا، اور وہ خون پیشاب کے راستے سے نکلا۔ عبادت کے اوقات میں آپ کو یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں کسی کی آواز سے میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے مکان کے تمام سوراخ بند کر دیتے تھے۔ عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک ولی، ان کا قول ہے کہ میں 30 سال آپ کے ساتھ رہا لیکن کبھی آپ کو بات کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کی یہ عبادت تھی کہ زانوں میں سر دیے رہتے، اور جب سر اٹھاتے تو فوراً ہی سر کھینچ کر زانوں پر رکھ لیتے۔ اور حضرت سہل کی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بسطامی نے جیسا بیان کیا وہ قبض کی کیفیت ہوگی، ویسے آپ حالت بست میں لوگوں سے باتیں کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں کتنے اچھے سبق ملتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کومنٹ میں کیجیے گا۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔